نبیین معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام آیات 31 اور 32۔ ارشاد باری تعالی ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں رہے۔ یہ خسر خسران سے ہے، خسارے سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خسر الذین کذبوا، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں بڑا کاذب آدمی ہے۔ قد خسر الذین کذبوا، نقصان میں رہے، بے شک نقصان میں رہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ماضی سے پہلے اگر قد آ جائے نا، پاسٹ ٹینس سے پہلے، وہ تحقیق اور یقین کا معنی دیتا ہے۔ جس طرح قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، قد لگا ہوا افلاح سے پہلے۔ قد خسرہ، کوئی شک اور شبہ نہیں، نو ڈاؤٹ، نقصان میں ہو گئے کون لوگ؟ الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے سمجھا یہ زندگی ہے، جب تک ہے تو مزے کرو، مر گئے تو فنا ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ کسی کو آگ جلا دیتی ہے، کسی کو مٹی اپنے نیچے دبو دیتی ہے، اور کوئی نہ زمین پہ رہتے نہ ہوا میں، درمیان میں ہی، نہ آسمان نہ زمین، جہاز کریش ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کون کدھر گیا، ختم۔ تو لائف کہتے ہیں جب موت آتی ہے، موت اینڈ آف لائف، یہ نان مسلم کا عقیدہ ہے۔ مسلمان کہتے نہیں، بگننگ آف لائف ہے موت، زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسرہ خسران سے ہے، خسارے سے ہے۔ الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، انکار کیا۔ لقاء ملاقات سے کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ میرے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی کہ میں اپنے دوستوں کو عرض کروں، جب قرآن پڑھیں تو یہ لفظ اپنی مادری ہماری جو زبان ہے اس سے بھی ہم ریلیٹ کر کے، تو جب قرآن پڑھیں تو کچھ تو سمجھ آئے نا ہمیں۔ ہم طوطے کی طرح رٹا لگا کے نکل جاتے ہیں، نہ پتہ رب کیا فرما رہا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، کیا چاہتا ہے اللہ۔ بس ہم نے آیت پڑھی اور گئے، سمجھتے ہم بڑا تیر مار چکے ہیں۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں نا، سمجھ کے پڑھنے والے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے ماہر جو ہے نا، ایکسپرٹ آف قرآن، قرآن کے جو ماہر ہیں، اس کے رموز کو جانتے ہیں، اس کی تشریحات کو جانتے ہیں، اس کی اصطلاحات کو جانتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب کو جانتے ہیں، اس کو سمجھ کے جو پڑھتے ہیں، ان کا مقام معزز فرشتوں کے ساتھ ہے، معزز فرشتوں کے ساتھ ہے۔ بیٹے آواز کم کرو تھوڑی سی، ضمیر آواز کم کرو اس کو۔ ان کا مقام جو ہے وہ معزز جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو وہ عزت اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا نا، اللہ کی ملاقات کا جنہوں نے انکار کیا، خاسرہ، وہ نقصان میں، تحقیق ان کو نقصان پہنچ گیا، وہ نقصان میں ہیں۔ اب ہو کیا گیا؟ وہ تو اس مزے میں تھے کہ دنیا ختم، لائف ختم، بندہ ختم، مٹی سے مٹی ہو گیا، اب کیا ہے؟ سو جو کرنا ہے دنیا میں کر لو، جو عیاشی کرنی ہے دنیا میں کر لو، جو ارمان ہے دنیا میں پورے کر لو۔ حالانکہ مومن کا دنیا میں کوئی ارمان نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو مومن کا ارمان ہوتا ہے نا، وہ آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ میرا ارمان ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا اور جنت ہمیں عطا فرما دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ بس اتنا فضل کر لینا، مجھے نیکیوں پہ اجر نہیں چاہیے، مجھے میری نیکیوں پہ صلہ نہیں چاہیے، بس اتنا کرم فرمانا کہ جہنم سے محفوظ فرما دینا۔ یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کی شان کیا ہے، الذی رأیہ الموفق بالکتاب، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی رائے میں اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ جو حضرت عمر کی رائے ہوتی ہے نا، رب اس رائے کو انڈوز کرتا ہے، اس کی تصدیق فرماتا ہے اپنی آیت اتار کر، وہ عمر۔ اور وہ عمر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر جس رستے پہ عمر جا رہے ہوں اور شیطان آ جائے، شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر کا خوف یہ ہے۔ اور جس عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔
اور اس عمر کا خوف خدا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے مالک مجھے اجر اور ثواب نہیں چاہیے، اتنا فضل ہو جائے کہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ تو فرمایا جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں انہوں نے نقصان اٹھایا، وہ خسارے میں گئے۔ اب ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ تو اس خوش فہمی میں تھے کہ قیامت آنی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہونی نہیں ہے، جہنم ملنی نہیں ہے، اور جنت ویسے ہی مسلمان ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جائے گی، ہم ان کے پاس، جاءتہم ان کے پاس آئے گی، الساعۃ قیامت، عربی میں گھڑی کو بھی ساعہ کہتے ہیں، یہ جو واچ ہے اس کو عربی میں ساعہ کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ٹائم دیتی ہے، وقت۔ الساعہ قیامت کو بھی ساعت کہتے ہیں کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت کچھ بچے گا نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہاں تک کہ ساعت قیامت آئے گی بغتتاً، اچانک، سڈنلی، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک پہنچے گی۔ وہ تو مزے میں تھے، مر گئے، ختم ہو جائیں گے، زندگی ختم ہو گئی ہے، عیاشی کر لو جتنی کرنی ہے، رشوت لے لو جتنی لینی ہے، پلاٹ لے لو جتنے لینے ہیں، محلات بنا لو جتنے بنانے ہیں، بلڈنگیں کھڑی کر لو جتنی کرنی ہے، غریبوں کا خون نچوڑ لو جتنا نچوڑ سکتے ہو، اور اپنی تجوریاں بھر لو جتنا بھر سکتے ہو۔ وہ تو اس مزے میں تھے، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، وہ اسی مزے میں تھے کہ اچانک قیامت آ گئی۔ جب قیامت آئی تو رب فرماتا ہے، یہ وہاں کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نہیں مانتے نا، جب اچانک آتی ہے تو انہیں تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے، اللہ فرماتا ہے قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے اس زود پیشماں کا پیشماں ہونا، ہائے افسوس علی ما فرطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم کر چکے، اس غفلت پر افسوس جو غفلت ہم نے کی، اس بے پرواہی اور لاپرواہی پر افسوس جو لاپرواہی ہم نے کی، ہم کیا سوچتے رہے اور ہو کیا گیا۔ یہ اسی طرح ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہو، چونکہ طلباء بھی بیٹھے ہوئے اور ان کے امتحانات بھی قریب ہیں، وہ پورا سال استاد اس کو کہتے رہتے ہیں بیٹا پڑھ لے پڑھ لے، بچہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں امتحان ہونے ہیں نہیں ہونے، میں سوتا رہوں کھا پی کے بس وقت گزار لوں، اور اچانک ڈیٹ شیٹ آ جائے اور پتہ چلے کل پیپر ہے، اور پیپر بھی انگلش کا ہے یا میتھ کا ہے، تو بچہ کیا سوچے گا؟ کاش میں نے وہ 12 مہینے ضائع نہ کیے ہوتے، اب پیپر میں کیا لکھوں گا، اب تو حساب کا وقت آیا، اب پیپر تو اس نے کل دینا ہے، لیکن جیسے پتہ چل گیا کہ صبح پیپر ہے، اب اس کی نیند حرام ہو جائے گی، لیکن وقت نہیں ہے کہ پیپر کی تیاری کر سکے۔ تو دوستو یہ زندگی بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نے موت کی تیاری نہ کی اور اچانک موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ موت کا فرشتہ ملک الموت جو ہے نا، وہ سب سے پہلے پاؤں سے جان نکالتا ہے تاکہ انسان اپنی بے حسی کو محسوس کر سکے، لاچاری کو محسوس کر سکے، اپنی مجبوری کو محسوس کر سکے، اپنی بے بسی کو محسوس کر سکے کہ یہ تو وہ تھا کہ ذرا سا کچھ ڈنگ لگنے کا چانس ہو تو 4 فٹ کی چھلانگ مار کے بھاگ جاتا تھا۔ فرشتہ پہلے پاؤں سے جان نکالتا ہے، پھر ٹانگوں سے نکالتا ہے، جان نیچے سے اوپر نکلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ حلق سے نکلتی ہے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جب اچانک اس پر قیامت اور موت آ جائے گی، قالو، پھر وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم کر بیٹھے، نہ ہم نے زکوٰۃ دی، نہ ہم نے غریبوں کو پوچھا، نہ ہم نے رشوت سے ہاتھ کھینچا، نہ ہم نے اذیت سے ہاتھ کھینچا، نہ ہم نے غیبت سے ہاتھ کھینچا، نہ ہم نے جو ہے بہتان بازی سے ہم پیچھے ہٹے، ہر کام کرتے رہے کہ دولت جمع کر لیں، پیسہ جمع کر لیں، ایک کے بعد دوسرا محل بنانا جو ہے وہ چاہتے تھے۔ یا حسرتنا، وہاں کیا گیا؟ یہ افسوس، کچھ نہ کر سکے۔ زندگی تو 80 سال ملی تھی، زندگی تو 70 سال ملی تھی، زندگی تو 60 سال ملی تھی، افسوس پہلے اپنی ذات کی عیاشی میں مصروف رہے،
پھر اولاد کی عیاشیوں کے لیے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیا، اب اولاد بھی مزے کرے گی، رشتہ دار بھی انجوائے کریں گے، ہائے مار مجھے اکیلے کو پڑنی ہے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کوتاہی کی اس پہ ہم افسوس۔ لیکن اس وقت جو ہے اللہ اس کو اسی مضمون کو دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ موت آنے سے پہلے خرچ کرو، جب موت آ جائے گی نا پھر کہیں گے فیقول، پھر وہ عرض کرے گا رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، رب تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اور بندے کرنا کیا چاہتا ہے؟ فاصدق، سب کچھ قربان کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا گھر بھی قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا محل بھی قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے پلاٹ بھی غریبوں کو دینا چاہتا ہوں، میں سب کچھ تیری راہ میں لٹانے کو تیار ہوں، بس اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مجھے عطا فرما دے۔ کیوں ایسا کرنا چاہ رہا ہے؟ میں نیک بننا چاہتا ہوں، تیرا بننا چاہتا ہوں۔ اب اس وقت رب کیا جواب دے گا؟ رب ہی فرماتا ہے، پھر رب فرمائے گا، ہائے ہائے، اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب تجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر مہلت نہیں ملے گی، اب تُو نے حساب دینا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، سورہ انعام کی یہ آیہ نمبر 31 ہے، 31ویں، کہ وہ افسوس کریں گے۔ اب ہوگا کیا؟ اگلی بات، اصل میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں، ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح نماز قائم نہیں کرتے نا، نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ہم قرآن بھی سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ اگر آپ حضرات چاہیں تو ہم جو ہے اپنے اس ادارے میں بزرگوں کے لیے قرآن کا ایک پیریڈ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ولنگ ہوں تو۔ شاید باؤ لال صاحب ماشاءاللہ بہت عرصے بعد دیدار ہوا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں نے انہیں یاد ہوگا اس لیے ان کا نام لیا، جب میں نیا اس مسجد میں آیا تھا تو میں نے جمعے پہ یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے تقریریں کرنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ پاش شبیر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا تھا آپ ایسا کریں کہ 3 دن میں اپنے مسائل لکھ کے، باہر میں نے بکس لگوایا، اپنے مسئلے لکھ کے اس بکس میں ڈالیں، اور جمعے پہ آپ کے مسائل کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا تاکہ فائدہ ہو ہمیں، لیکن اس طرف نہیں۔ تو ابھی پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں آپ اپنا جو ہے نام لکھوائیں نیچے آفس میں جا کے، تو جو وقت آپ مختص کریں گے 24 گھنٹوں میں سے جو بھی وقت، ہم اس ٹائم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ چھوڑ دو ساری چیزیں، آؤ قرآن کی طرف۔ جو ہمیں قرآن بتائے گا نا، اللہ کی قسم اس سے اتھینٹک بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آؤ ہم قرآن سمجھتے ہیں، چھوڑ دو جھنجھٹ کو۔ قرآن ہمیں بتائے گا کہ آپ نے کیسے زندگی جینی ہے اور زندگی میں کرنا کیا ہے، اور جب ہم قرآن کی بات مان کے عمل کریں گے نا تو ہمیں نقصان میں بھی مزہ آئے گا کہ میرے رب نے کیا ہے، اس میں بھی مزہ آئے گا۔ یاد رکھنا، فائدے میں تو آتا ہی ہے نا ہر ایک کو، مومن وہ ہے جسے نقصان میں بھی سکون ملتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ نقصان ہے نا اس میں بھی میرا ہی بھلا ہے، کیونکہ رب تو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے نا تو یہ نقصان نہیں، حقیقت میں یہ میرے لیے فائدہ ہے۔ فرمایا وہ انکار کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پڑھیں جا کے سورہ انعام کی آیہ نمبر 31، اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ، اور یہ جو منکر تھے نا کہتے تھے دنیا ہی دنیا ہے، وہ عموماً مذاق میں کہتے ہیں یہ تقریباً کفریہ کلمہ ہے، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اے مٹھا ہے جہان اگلا کس دیکھا جی، وہ دیکھا جائے گا نہیں، اس سے زیادہ حقیقت پر مشتمل وہ اگلا جہان ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اصل کیا ہے وہ ہے جس پر ہمیں اس طرح کا یقین نہیں ہو پا رہا۔ فرمایا وَهُمْ، اور وہ جو جھوٹے ہیں نا کہتے تھے مرنا نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے نا اللہ سے ملنا نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے نا قیامت نہیں آنی، وہ جو کہتے تھے نا جنت یا جہنم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی وَهُمْ يَحْمِلُونَ، حمل سے ہے، حمل بوجھ اٹھانا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم، اپنے گناہوں کو۔ قرآن میں اللہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اسی کے جمع اوزار۔ یحملون اوزارہم،
وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر، اتنے گناہ کریں جتنے اٹھا سکیں، اتنا کسی کو تکلیف دیں کہ جتنا قیامت کے دن اس کو بدلے میں اپنی نیکیاں دے سکیں، کیونکہ قیامت میں لین دین ہوگا لیکن کرنسی کا نہیں ہوگا، گولڈ کا نہیں ہوگا، چاندی کا نہیں ہوگا، نیکیوں کا ہوگا۔ کسی کو زیادتی تکلیف دی ہے نا تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں، اور اس گناہ کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں۔ مثلا ایک بندہ ہے بڑا گناہگار تھا، لیکن اس کا پڑوسی اس کو رلا کے رکھتا تھا، غیبت بھی کرتا تھا، بہتان بھی اس پہ لگاتا تھا، اس کو تکلیف بھی دیتا تھا، اسے فزیکل تکلیف بھی دیتا تھا، مینٹلی تکلیف بھی دیتا تھا، ہر لحاظ سے تکلیف پہنچاتا تھا، بڑا تنگ تھا وہ گناہگار، ہاں تھا مسلمان۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور وہ جو تکلیف دینے والا تھا نا، وہ 5 وقتہ نمازی بھی تھا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، مدرسے بھی بناتا تھا، طلباء کی خدمت کرتا تھا، مسجدیں بناتا تھا، مطلب سب نیکیاں کرتا تھا، لیکن اس پڑوسی کو بلا وجہ تکلیف بھی دیتا تھا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ پڑوسی جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یا اللہ یہ جو نیکیوں کا جو ہے نا بہت بڑا ڈھیر لیے ہوئے بیٹھا ہے نا شخص، میرے مالک اس نے میری عزت پر جو ہے نا انگلی اٹھائی تھی، حالانکہ میرے اندر وہ فالٹ وہ گناہ نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا نماز کی نیکیاں والے کرو اس کے، اور اس کے اتنے گناہ ڈالو اس کے کھاتے میں۔ میرے مالک اس نے میرے پلاٹ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، پیسے میں نے بھرے ایم ڈی اے کو، ان بدبختوں نے جو ہے دوسری فائل بنا کے اس سے رشوت لے کے اس کو دے دی، اور یہ جانتا تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، رشوت دے کے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر دیا۔ اللہ فرمائے گا یہ جو مسجدیں وغیرہ بنائی تھی نا، یہ نیکیاں ڈالو اس کے کھاتے میں، اور اس کے گناہ اتنے ڈالو ادھر۔ آقا نے فرمایا سب سے بدنصیب شخص وہ ہوگا کہ جو دوسروں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو دوستو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر کسی کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کیا یہ جو ہے بندہ اس کے گناہ لے کے مجھے جہنم میں جانا چاہیے؟ بہرکیف اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اس دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پہ پشتوں پہ لے کے جائیں گے۔ یہاں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہ جب دیکھیں گے نا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کرتے ہیں نا یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ ایون کہ ہماری جلد سکن، یہ بھی قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے گی، جس کی ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں اسے چمکانے کے لیے۔ ہمارا ہے کیا جو وفادار ہے بھائی؟ صرف رب وفادار ہے جس کے وفادار ہم نہیں بنتے، نبی وفادار ہے ہمارے ساتھ جس کے ہم وفادار نہیں ہیں، باقی تو ہمارا اپنا آپ بھی ہمارے خلاف ہے۔ سب سے بڑا جو ہے ہمارے خلاف جو وٹنس ہوگا وہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلد ہوگی۔ یہ زبان چرب زبانی والی جو ہے نا یہ بند ہو جائے گی۔ نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں زبان بند کر دوں گا۔ بہت بولتے تھے، لوگوں کو اپنی باتوں میں لے آتے تھے نا، اس کو بند کر دینی ہے۔ اس دن جو بولنے والی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور جو پوری لائف خاموش تماشائی تھی وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایک تو یہ ہوگا جب گناہ سامنے آئیں گے تو شرمندگی میں اس کا سر جھک جائے گا، جس طرح اللہ نہ کرے کوئی ملامت ہو جاتا ہے نا، پھر وہ آنکھیں ملاتا نہیں، آنکھیں جھکا دیتے ہیں، گردن جھکا دیتے ہیں۔ ایک اور دوسرا فرمایا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ قیامت کے دن جسمانی طور پر سامنے ہوں گے، تو وہ پھر چڑھائے جائیں گے پشت پر۔ یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہ اپنے بوجھ گناہوں کے اپنی پشتوں پہ اٹھائے بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے قربان جائیں رب کی رحمت پر، پھر کرم فرماتے فرمایا الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا رب کو جہنم میں ڈالنے سے خوشی نہیں ہوتی، رب نہیں چاہتا میرے بندے جہنم میں جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس، یعنی زبان سے تو مومن نہیں کہتا لیکن عمل سے، وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اپنی فطرت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل سے، عمل جنتیوں والا کیا تو دنیا والے بھی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ اولیاء کرام کو دیکھیں نا، حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس بات کی تو ہمیشہ مذمت کرتے رہے جو ڈھول باجے گانے اور وہ غیر شرعی رسومات،
یہ دربار کیا کسی بھی دربار پر ایسا ہو وہ غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے، حرام ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن صاحب مزار کا اللہ کے نزدیک اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے بندو ان کے پاس جاؤ نا، ان کی شان کے مطابق جا کے حاضری دو نا، جا کے پڑھو نا فاتحہ اور دعا کرو، یا اللہ انہیں بھی معاف فرما ہمیں بھی معاف فرما۔ مزہ تو تب آئے نا۔ اور ڈھول لے کے قبر پہ پہنچ جاتے ہو، بدنصیبت تمہیں اتنا عقل نہیں ہے۔ قبر پہ جو عام حالات میں حرام چیز ہے وہ ہم مزاروں پہ جا کے بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری یعنی ممنوعات جو ہے نا وہ آراس میں وہاں ملتی ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری بدنصیبی اور محکمہ اوقاف کی بدنصیبی ہے۔ وہ ذمہ دار ہے، وہ ہمارے دربار شریف کے پونڈ اور ڈالر اور روپے اور سونا اور چاندی وہ 6 من کے گلوں میں بھر کے تو اپنے گھر لے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے۔ وہاں جو غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں ان کو بند نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان جھلوں کی وجہ سے تو لوگ آگے پیسے دیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، دارالعلوم مکی میں آپ پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ دیں، گارنٹی ہے انشاءاللہ انہیں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ واقعتاً بچے کھائیں گے اور پڑھیں گے۔ وہ جو آپ سونا اور زیور اور چاندی ڈالتے نا، وہاں اہل سنت و جماعت کے کسی مدرسے میں وہ خرچ کریں جہاں سے اللہ کے نبی کے دین کے جو ہے غلام پیدا ہوتے ہیں اور دین کی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اتنا سینس نہیں ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ایصال ثواب کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں کیا ان کی تعلیمات کے لیے خرچ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کون ہے نہیں جانتا جو حضرت کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ دربار شریف پر جو پیسے دیتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کسی کوئی درس چل رہا ہے، کوئی مسجدیں بن رہی ہیں، کوئی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے؟ نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب تو ماشاءاللہ پھر کھلا کمنٹ کرتے ہیں نا، تو میں تھوڑا سا اس کو کیپسول میں ڈال کر عرض کرتا ہوں، ہمارے وزیروں کے سیر سپاٹوں پہ خرچ ہوتا ہے اور جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مشن یہ تھا کہ اللہ کے دین کی خدمت ہو، اللہ کی مخلوق اللہ کے قریب ہو، اللہ کے بندے بنے، کسی بندے کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بنے۔ توحید، رسالت، ایمان، عقیدہ، عمل صالح، یہ ان کے جو ہے وہ نظریات ہیں اور یہ ان کا جو ہے وہ کام تھا، جس کو چھوڑ کے ہم نے ڈھول بجایا اور مڑ کے آگے۔ تو بھر کے اللہ فرماتا ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یزرون، ہائے بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں نا بوجھ، یہ بہت برا بوجھ ہے۔ اس کے بجائے اگر نیکیاں ہوتی نا تو وہ خوش و خرم ان کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوتے۔ انہوں نے پھر گٹھڑیاں باندھی ہیں گناہوں کی، تو وہی اٹھا کے جانا ہوگا۔ وہ جس طرح انگلش میں میرا خیال کیا کہتے ہیں، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، تو جیسا ہم یہاں بوئیں گے نا تو قیامت کے دن ویسا ہی ہم کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 5-10 منٹ میں آپ کے زیادہ لے گیا، معذرت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔